اسٹوڈینٹس یہ ریمیننگ لیکچر آف ایکسرسائز چیپٹر نمبر 6 لیسن نمبر 6 کی ایکسرسائز کے جو ریمیننگ کویشچن تھے شارٹ کویشچن وہ ہے 3 شارٹ کویشچن ہم نے کر لیے تھے، چوتھا ابھی کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈیڈ گارجیس پرسویڈ ہز پیپل ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، گارجیس نے کیسے لوگوں کو میل کیا کہ وہ اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو وہی ایک ہی تو بات ہے پورے لیسن میں، ایک ہی بات کہ جو چیپٹر گھومتا ہے کہ کورٹ اکروبیٹ کی آسانی کو کریٹ کیا جائے۔ گارجیس آسکڈ دیم ٹو کریٹ اے پوسٹ آف کورٹ اکروبیٹ اٹ وڈ ریز دا گلوری آف دیئر کنٹری۔ ہاں، گارجیس نے کہا، ان کو کہا کہ وہ درباری بازیگر کی اسامی کو پیدا کریں، اٹ وڈ ریز دا گلوری آف دیئر کنٹری، یہ ان کے ملک کی عظمت کو بڑھائے گی، اینڈ اٹس تھرون، اور اس کے تخت کو بڑھائے گی۔ اٹ وڈ اسٹرینتھن دیئر سولجر، یہ ان کے سپاہیوں کو کی طاقت کو ان کو طاقت دے گی۔ دین دے وڈ بی ایبل ٹو ون دا رائٹس آف نیشنز، پھر وہ اس قابل ہو جائیں گے قوموں کے حقوق حاصل کریں گے۔ اچھا، یہاں نا کچھ ورڈز ہیں میں نے ایسے ایک پراپر ساؤنڈ میں پڑھے ہیں، جب ہم آپس میں انگریزی بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم سمجھ کر جاتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، گراسپ کر جاتے ہیں، لیکن کوئی انگریز جب بول رہا ہو تو اس کی ہم انگریزی نہیں سمجھتے ہوتے نا، حالانکہ ہمیں گرامر بھی آتی ہوتی ہے، ہمیں چیزیں اس کی بچے وجہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کے نا وہ پراپر فونیمز میں پراپر ساؤنڈ میں بولتے ہیں، جو ایک کسی ورڈ کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے اس میں بولتے ہیں، اوریجنل ساؤنڈ میں بول رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے جو اپنی ایک دیسی ساؤنڈ بنائی ہوتی ہیں۔ اب جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں ٹاک TAL کے ٹاک، ہم ٹاک مانا گفتگو، وہ تو ٹھاک کہتے ہیں، ٹھاک، ٹی کو ٹھے پڑھتے ہیں اور کے کو بھی ویسے بس سلپ کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب اگر وی آر ٹاکنگ، اب ہمیں ٹاکنگ ساؤنڈ سے ہم فیملیئر نہیں ہوتے، ہمیں ریکگنیشن نہیں ہوتی، جان پہچان نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہوتی۔ تو اب دیکھیں ٹیچر ہے، ہم تو ایسے دیسی بول دیتے ہیں نا اپنی فونیمز میں، اپنی ساؤنڈ میں، ہی از اے ٹیچر، ہم اس طرح بول دیتے ہیں۔ جب ایک انگریز بولے گا تو وہ اس طرح ٹیچر نہیں کہے گا، وہ کہ ہی از اے ٹیچر، مطلب ٹھے ساؤنڈ پروننسیٹ کرے گا، اور اس کی اپنی فونیم ہوگی، اس کی اپنی ایک آواز ہوگی، اپنی ساؤنڈ ہوگی۔ تو اسی طرح جب تک ہمیں فونیمز نہیں آئیں گی، 44 فونیمز ہوتی ہیں انگلش میں، 44 فونیمز ہوتی ہیں، 24 کانسوننٹس ہوتی ہیں اور 20 واولز ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم ان کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم انگریزی اصل جو اوریجنل جو نیٹو اسپیکر ہیں انگلش کی ان کی ہم انگریزی گراسپ نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا 5واں سوال ہے واٹ واز دا ویو پوائنٹ۔ ویو پوائنٹ، اب دیکھیں نا، ویو پوائنٹ نہیں پڑھنا، اس کو پوائنٹ پڑھنا۔ یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہو شاید پہلے لیسن میں، کہ کچھ ایسپریٹڈ ساؤنڈز ہوتی ہیں جیسے پی ہو گیا، سی، کے اور ٹی، تو ان کو ہم نے پی کو پھے پڑھنا ہے، پوائنٹ، پیپل، پارٹی، اس طرح جو بھی پی سے ورڈ شروع ہوں تو ہم نے پی ساؤنڈ پروننسیٹ کرنا ہے۔ تو وٹ واز دا ویو پوائنٹ آف دا پیرنٹس آف گارجیس۔ اب دیکھیں پیرنٹس تو ہر سمجھ آتا ہے، بچہ بڑا سب جو انگریزی جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پراپر فونیمز میں بولیں گے، جب اس کو پراپر فونیمز میں پروننسیٹ کریں گے تو دین رادر اٹ بیکم ڈیفیکلٹ فار۔ اچھا، وٹ واز دا ویو پوائنٹ آف دا پیرنٹس آف گارجیس۔ گارجیس کے والدین کا کیا نقطہ تھا، ویو پوائنٹ تھا، ان کا کیا نقطہ متن تھا۔ گارجیس پیرنٹس ڈیڈ ناٹ اگری ود ہیم، گارجیس کے والدین اس کے ساتھ متفق نہیں تھے۔ دے تھاٹ دیٹ اونلی ڈٹرمنیشن کوڈ ڈو نتھنگ، انہوں نے سوچا کہ صرف پختہ عزم ہی کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم جتنی بھی پرعزم ہوں، میں فرض کر لیں اگر اپنی بات کروں کہ میں چاہوں کہ میں MNA بن جاؤں، MPA بن جاؤں، ناٹ پاسبل، کیونکہ میرے پاس اتنی وسائل ہی نہیں ہیں، اور اتنی میرے پاس کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح، جب کسی ہم سے کافی جونیئر ایج میں بھی کم لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، وہ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کہ ان کا ایک پولیٹیکل ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہاں دنیا میں ایکسیپشنل کیسز ہیں، کوئی لاکھوں میں سے ایک آدھ نکلا ہے، وہ تو ایک ہوتا ہے نا قانون قدرت، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے اور ایک قدرت ہوتی ہے۔ تو اکثر پوری دنیا کا نظام قانون کے تحت چل رہا ہے، ہاں قدرت کبھی اللہ تعالیٰ کی بغیر بادل کے بھی بارش آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ویسے قانون یہ ہے کہ بادل بنیں گے پھر بارش برسے گی، اس طرح پورا جو ہوتا ہے ایک پوری جو پروٹوکول ہوتا ہے۔
تو بہرحال گارجس پیرنٹ ڈڈ ناٹ ایگری ود ہیم، گارجس کے والدین اس کے ساتھ متفق نہ ہوئے. دے تھاٹ دیٹ اونلی ڈٹرمنیشن کوڈ ڈو نتھنگ. انہوں نے سوچا کہ جو ڈٹرمنیشن ہے، جو مصمم ارادہ ہے، وہ بھی صرف کچھ نہیں کر سکتا، خالی کچھ نہیں ہے. دے سیڈ دیٹ اونلی that one should also have an opportunity for success. انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے اپرچونٹی کا ہونا بھی لازمی ہے. اپرچونٹی اہم ہے، لازمی ہے. دیکھیں چلو کوشچن نمبر 6 ہے what arrangements were made. کون سے انتظامات کیے گئے for the function of inauguration. جو افتتاح کا فنکشن تھا، وہ جو کوٹ اکروبیٹ کا نا افتتاح ہو رہا تھا، اس کا جو فنکشن تھا اس کے لیے کیا ارینجمنٹس کی گئیں، کیا انتظامات کیے گئے. جی یہ بڑا اہم سوال ہے. گریٹ ریڈ اینڈ گولڈن کرٹنس ور ہنگ. بڑے بڑے سرخ اور سنہری رنگ کے پردے لٹکائے گئے. اچھا ایک ہوتا ہے ہینگ، ایک معنی ہوتا ہے لٹکانا اور ایک معنی ہوتا ہے پھانسی دینا. یہ دونوں کی فرسٹ فارم تو ایک جیسی ہوتی ہیں. ہینگ HANG، ہینگ معنی ہوتا ہے لٹکانا، ہینگ معنی پھانسی دینا بھی ہوتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے دوسری تھرڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں نا. جس ہینگ کا مطلب لٹکانا ہوتا ہے اس کی فارم میں ہنگ ہوتی ہیں، اور جس ہینگ کا مطلب پھانسی دینا ہوتا ہے اس کی فارم ہوتی ہیں ہینگڈ. ED بڑھا دیتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں. تو یہ ہے ہنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ بڑے بڑے سرخ اور سنہری رنگ کے پردوں کو لٹکایا گیا. ہائی ہلز ور ہنگ. بڑے بڑے ہائی مانا بڑے اونچے، سوینگز مانا جھولے، اونچے جھولے، ور ہنگ ان کو لٹکایا گیا. ود گلڈڈ روپس، چمکدار رسیوں سے. جی چمکدار رسیوں سے بڑے بڑے جھولوں کو اونچے بڑے بڑے جھولوں کو لٹکایا گیا. اور رو آف نیٹ ہرڈل واز ارینجڈ. اچھا دیکھیں یہ بچے یہ MCQs میں کریکٹ یوز آف ورب میں پوائنٹ آتا ہے. یہ میں نے جب آپ کو کریکٹ یوز آف ورب پڑھایا تھے، سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ آپ کو پڑھایا تھا نا. اب بچے اکثر غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کیا کرتے ہیں پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں. رو آف نیٹ ہرڈلز. اب ہرڈلز کے آگے بچے ور لگا دیتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے جو ہیڈ سبجیکٹ اس میں رو ہے. رو کہتے ہیں قطار کو. قطار ایک ہے تو ایک قطار کے مطابق ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے، ورب لگانا ہے، مین ورب یا ہیلپنگ ورب اسی مین سبجیکٹ کے مطابق، یا جو ہیڈ سبجیکٹ ہے اس کے مطابق ہم نے لگانا ہے. تو رو آف نیٹ ہرڈلز واز ارینجڈ. رو کہتے ہیں قطار کو. ایک رو ہوتا ہے ایک رو ہوتا ہے، دونوں کے اسپیلنگ ایک جیسے ہوتے ہیں. رو مانا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، کوارل جھگڑا. رو آف نیٹ ہرڈل واز ارینج. ایک قطار، صاف ستھری رکاوٹوں کی قطار کو منظم کیا گیا، بنایا گیا. لائٹس گلیٹرڈ، روشنی جگمگانے لگی. اے بینڈ ویئرنگ پیل گرین اینڈ گولڈ ڈریس پلیڈ سافٹ ٹونز. ہاں بینڈ کا جو گروپ آف میوزیشنس کا جو گروپ تھا انہوں نے پیلے، سبز اور سنہری رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے بڑی نرم میوزک بجائی چلائی. یہ انتظامات تھے وہاں جو جب انوگریشن ہو رہا تھا تو یہ اس طرح کے انتظامات تھے. ڈسکرائب دا سین آف انوگریشن. یہ سوال ملتے جلتے ہیں. وہ جو سین تھا انوگریشن کے افتتاح کرنے کا جو سین تھا اس کو بیان کریں. رائٹ 3 لائن، 3 سے 5 لائنیں ویسے لکھنی ہوتی ہیں شارٹ کویشچن میں نا، تو کم از کم 3 تو لکھیں نا. کچھ شارٹ کویشچن ہوتے ہیں، اچھا وہ آپ کو نیکسٹ بتائیں گے کہ کچھ شارٹ کویشچن ایسے ہوتے ہیں ان کی بنتی ہی 1 لائن ہے، تو پھر کیا لکھیں. تو اس کے لیے آپ کو بتائیں گے. کرنا یہ آپ نے اگر اس طرح کا کوئی سوال ہو جس کا صرف 1 لائن میں جواب آنا ہوتا ہے اور 2 نمبر آپ نے لینے ہیں، تو کوشش کریں وہ آپشن میں اگر ہے تو اس کو سکپ کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. جیسے بک 1 ہے، اس میں سے 6 شارٹ کویشچن کرنے ہوتے ہیں، دیے ہوئے 9 ہوتے ہیں نا. تو 9 جو دیے ہوتے ہیں آپ نے 3 کا تو آپشن ہوتا ہے نا. اگر 1 لائن کا کچھ سوال بن رہا ہے، اگر ایسے سبق ہیں جن میں 1 ہی لائن کا سوال بنتا ہے، 1 ہی لائن کا سوری جواب بنتا ہے، بلکہ سوال 2 لائنوں کا ہوتا ہے اور جواب 1 لائن کا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کریں. بچے پوچھتے ہیں کہ سر اب 1 لائن کا تو جواب بن رہا ہے اور سوال 2 نمبر کا ہے، تو ہم کیا کریں. تو کوشش کریں کہ جو اس طرح کا سوال ہے جس کی لینتھ اور ویڈتھ کم ہے تو اس کو سکپ کر دیں، اس کو آپشن میں اس کو چھوڑ دیں. کچھ لوگ میں تو دے ہی دیتا ہوں نمبر، 2 نمبر دے ہی دیتا ہوں بچوں کو، لیکن کچھ ہر کسی کا ایک جیسا تو مائنڈ نہیں ہوتا نا، تو وہ لوگ پھر نمبر کاٹ لیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے شارٹ کویشچن. اگر 2 میں سے 1 نمبر کوئی دے دے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے آپ نے 1 کیوں دیا. بہرحال
مین ڈریسڈ ان یونیفارمس اینڈ لیڈیز، یہ سین پڑھ رہے ہیں سین والا، مین ڈریسڈ ان یونیفارمس، آدمیوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھیں، اینڈ لیڈیز ان بریلینٹ ڈریسز، اور جو خواتین تھیں وہ بریلینٹ ڈریسز میں تھیں، شاندار لباس پہنے، ملبوس زیب تن تھا ان کا، اسٹوڈ ان دا شیڈ، وہ سائے میں کھڑی تھیں، دا ڈورس اوپنڈ، دروازے کھولے، ود اے فلڈ آف گولڈن لائٹ، سنہری روشنی کے سیلاب کے ساتھ دروازے کھولے، دین دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم انٹر دا ہال، پھر ایک بوڑھا آدمی اپنی شاندار وردی میں ہال میں داخل ہو گیا۔ یہ سین تھا، وہ بھی لکھ سکتے ہو، ویسے جو پچھلے سوال میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں کامن ہیں، تو آپ وہ بھی رائٹ کر سکتے ہو۔ شارٹ کوشچن، اچھا کچھ بچے اتنے زیادہ لکھ دیتے ہیں کہ آدھے پیج کا یا پورے پیج کا، دیکھیں شارٹ کوشچن کا مطلب یہی ہے کہ شارٹ آپ نے لکھنا ہے، وہ تو لانگ بن جاتا ہے۔ ایسے کئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں کو میں پورا سال کہتا رہتا ہوں کہ آپ کم لکھیں، مطلب جو ڈیمانڈ ہے ایگزامینیشن کی نا، اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف ایگزامینیشن اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف دا سب اور دا ایگزامینر، جو ایگزامینر کی ڈیمانڈ ہے، جو اس نے پوچھا ہے اسی کے مطابق لکھیں۔ تو کافی ایسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو بہت زیادہ لکھتے تھے، اور میں سارا سال ان کو کہتا رہا بچے ایسا نہ کریں، لیکن جب رزلٹ آیا تو ان کے 60+ بس مارکس تھے، پھر انہوں نے امپروو کیا اور 90+ تک مارکس آئے۔ کہ ایک سمیٹری میں لکھیں، ایک ویل بیلنسڈ وے میں لکھیں، اس طرح بھی نہ ہو کہ آپ پورے پیج پہ لکھ دیں۔ ایک بچی تھی، اس کا بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پرنٹ کیا ہوا ہو نا، کوئی کمپوز کیا ہوا ہو، بڑا سمیٹری میں لکھنا، پراپر وے میں لکھنا، پنکچویشن کا خیال، لیکن وہ بہت زیادہ لکھتی تھی بچی نا، ایسے پیراگراف، قصے کہانیاں۔ میں اکثر اس کو کہتا تھا بچے ایسا نہ کریں، بس ٹو دا پوائنٹ لکھیں، جو ڈیمانڈ ہے شارٹ 2 نمبر کا شارٹ کویشچن ہے، یہ تو لانگ کویشچن ہے، یہ تو ڈیٹیل ہے، اتنا نہیں ہوتا۔ تو جب رزلٹ آیا انفارچونیٹلی اس کے 63 مارکس تھے، بہت پریشان ہوئی، حالانکہ آبجیکٹیو میں بھی 20 تھے، اس نے ایک نمبر دیا کیونکہ ایکسٹرا لکھا ہوا تھا، کراس کر دیا، ری چیکنگ بھی اس نے کروائی۔ تو بہرحال اس طرح کا آپ نے نہیں کرنا۔ دین دا اولڈ مین ان بریلینٹ یونیفارم انٹرڈ دا ہال، پھر ایک بوڑھا آدمی شاندار وردی میں ہال میں داخل ہوا۔ 8واں سوال ہے، واٹ ور دا فیلنگس آف گارجیس آن دا اکیئن، اس موقع پر گارجیس کی کیا فیلنگس تھے، اس کے کیا احساسات تھے۔ دو ہز تھن باڈی لکڈ سیڈ ان دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم، اگرچہ اس کا دبلا پتلا نحیف جسم چست وردی میں بڑا مایوس دکھائی دیتا تھا، بٹ ہی واز ویری ہیپی اباؤٹ ہز اچیومنٹ، لیکن وہ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت ہی خوش تھا۔ ہی بیہیوڈ ایز ماڈیسٹ مین، اس نے بڑا ایک معتدل، بڑا معجزان، ایک بڑا عاجزی والے آدمی کی طرح کا مظاہرہ کیا۔ دا سیلیبریشن، وہ جو تقریبات تھیں اس میں اس نے بڑے عاجزی والے آدمی کے طور پہ مظاہرہ کیا، اس میں تکبر، اس میں پراؤڈ، اس میں یعنی کوئی اس طرح کا نہیں تھا، فلٹرنگ نہیں تھی، اس میں کوئی پراؤڈنس نہیں تھی، کنسائٹمنٹ نہیں تھی، مطلب وہ بڑا ہمبل اور موڈیسٹ وے میں اس نے کا مظاہرہ کیا، بیہیو کیا، اس کا ایٹیچیوڈ تھا، اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بڑا موڈیسٹ تھا۔ ناواں سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے، ڈیڈ گارجیس یوز اینی شارٹ کٹ ٹو اچیو ہز ایمبیشن، ہاں کہ کیا گارجیس نے کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے؟ بالکل نو، ناٹ ایٹ آل۔ آپ کو پتہ ہے نا اس کو نا کافی سال لگے، مور دین 60 ایئر اس کو لگے، اس نے کوئی شارٹ کٹ وے اختیار نہیں کیا۔ نو، گارجیس ڈیڈ ناٹ یوز اینی شارٹ کٹ، گارجیس نے کوئی شارٹ کٹ استعمال نہ کیا ٹو اچیو ہز ایمبیشن، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، رادر قدرے بجائے اس کے ہی ہیڈ ٹو ورک ہارڈ فار ایئرز، کئی سالوں تک اس نے 60 ایئر تک کام کیا، ٹو اچیو ہز الٹیمیٹ گول، اپنا آخری حتمی مقصد گول حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں تک اس نے جد و جہد کی، اس نے اچھا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، جیسے علم ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جو تجربہ ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ کو نا جب تک آپ کسی دیکھیں ایک چینی کی ایک جاپن ایک سینگ ہے، ایک جاپن کی ایک پروورب ہے کہ بیماری کے بارے میں جاننا اور بیماری سے گزرنا، دیز ٹو آر ڈفرینٹ تھنگس، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم کسی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم صرف جانتے ہیں نا، جب ہم گزریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا اس کی انٹینسٹی کا، اس کی شدت اور شدت کا۔ تو اسی طرح یہ علم کا، تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، جب تک ہم اس پروسیس سے نہیں گزریں گے
ہمیں تجربہ بھی نہیں ہوگا اور ہمیں علم کے لیے بھی گھسنا پٹنا پڑتا ہے، جان مال اور وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کے چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ علم ایسی چیز ہے جو وراثت میں بھی نہیں ملتا نا، اس کے لیے خود ہی محنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ نامہ سوال تھا کہ کیا اس کو کوئی شارٹ کٹ اس نے اختیار کیا؟ نہیں، اپنا ایمبیشن، اپنا ایم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ اس نے استعمال نہیں کیا، بلکہ پراپر وے میں اس نے اسٹرگل کی، وہ پولیٹکس میں گیا۔ ہاں یہ شارٹ کوشچن کم ہے تھوڑا نا، سن شائن میں کم لکھا ہوا ہے، آپ نے ٹیکسٹ بک میں سے ہی کچھ چیزیں کوٹ کرنی ہیں کہ ہی وینٹ ان ٹو پولیٹکس، ہی ڈڈ ناٹ کیئر اف ہی واز اے پوسٹ، اس نے بالکل بھی پرواہ نہ کی اگرچہ اس کی مخالفت کی گئی۔ تو اس نے ٹو اچیو ہز گول راؤنڈ اباؤٹ 60 ایئر ہی اسپینڈ دیا، 60 سال تقریباً اس نے لگا دیے۔ 10واں سوال اور آخری سوال، فار ہاؤ لانگ ڈیڈ گورجس ہیو ٹو اسٹک ٹو گیٹ ہز ایمبیشن، کتنا سال تک، ہاں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کتنی سال تک وہ منسلک رہا، چمٹا رہا، ٹو گیٹ ہز ایمبیشن اچیوڈ، اپنا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی سال تک وہ اس بات سے منسلک رہا۔ ہی اسٹک ٹو ہز ایم فار لانگ ٹائم، کافی دیر تک وہ، کافی عرصہ تک، کافی ٹائم تک، وہ لانگ ٹائم تک وہ اپنے ایم سے منسلک رہا۔ ہی ہیڈ ٹو ورک فار مور دین 60 ایئرس ٹو اچیو ہز الٹیمیٹ ایمبیشن، اپنا آخری ایمبیشن حاصل کرنے کے لیے اس کو 60 سال تک کام کرنا پڑا۔ تو یہ شارٹ کوشچنس ہمارے ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کرنے ہیں، پڑھنا ہے ان چیزوں کو۔ آج ہمارے 6th لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، 6واں لیسن انشاءاللہ ان نیکسٹ لیکچر ود نیو ایموشن، نیو پیشن، انشاءاللہ وی ول میٹ۔ اللہ حافظ۔